दुनिया के नक्शे पर ताकत के खेल हमेशा से एक पेचीदा कहानी की सूरत में चलते आए हैं। अमेरिका और चीन दो ऐसे खिलाड़ी जिनके ताल्लुकात ने कभी तिजारत की गर्म रोशनी में जगमगाते रास्ते दिखाए, तो कभी सियासी झड़पों और धमकियों की छाव में साया डाला। ये अब एक और संजीदा मरहले में कदम रख चुके हैं। माजी में बहरुल काहिल की लहरों और एशिया के साहिलों पर दोनों के दरमियान मफाहमत के पुल भी तामीर हुए और तजारती जंग की गर्मी भी भड़की। कभी इक्तसादी पाबंदियां तो कभी उससे आगे बढ़ के बातें देखने में आई, और टैरिफ की लड़ाइयां इनकी दोस्ती की मजबूती को चैलेंज भी करती रही हैं। कभी फौजी मशकें हुई, समुद्री गश्त होते रहे, आसाब को हिला देने वाले तनाव की खबरें आती रहीं। अब कुतबे शुमाली के बर्फीले पानियों में यह खेल एक नई शक्ल इख्तियार कर चुका है। माजी की यादें, पुरानी धमकियां और साबिका ऐलानात सब मिलकर इस सर्द मगर इंतहाई अहम खित्ते में एक बार फिर सियासत और ताकत की गर्म बहस को जन्म दे रहे हैं। यही वो मंजर है जहां अमरीकी और चीनी मोहरे अपनी चालें चला रहे हैं, जहां हर जहाज, हर परवाज और हर खुफिया मिशन सिर्फ एक छोटा सा कदम नहीं बल्कि आलमी असर व रसूख की बड़ी दास्तान का हिस्सा है। यह कहना मुबालगा नहीं है कि बर्फानी समुद्रों में यह हलचल महज जुग्राफियाई नकलो हरकत की नहीं बल्कि एक आलमी शतरंज का खेल है, जहां माजी की यादें और मौजूदा धमकियां एक साथ खेल में शामिल हैं और देखने वालों के लिए हर लम्हा सनसनी पैदा करता है। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, कुतबे शुमाली के बर्फीले पानियों पर एक अजीब सी हलचल है। हवा ठंडी जरूर है मगर फजा में गर्मी किसी और तरह की। अमरीकी फजाई निगरानी का एक मिशन जिसकी परवाज अलास्का के करीब गहरे नीले समुद्रों पर देखी गई, खामोशी से अपने रास्ते के ऊपर वो गामजन था। वो एक तैयारा नहीं है बल्कि वो आंख है जो बर्फानी धुंध के पार भी सब कुछ देख सकती है। उसी दौरान होता क्या है, उफक पे एक और मंजर उभरता है। 5 चीनी जहाज बहरी, जो कोई आम कश्तियां नहीं बल्कि जदीद आलात से लैस वो तहकीकी कले हैं जो पानियों की तह में छुपे राज ढूंढने निकले। सवाल यह है कि ये सब एक ही वक्त में वहां पे क्यों है? क्या यह महज इत्तफाक है या बर्फ के नीचे कोई ऐसी कहानी पोशीदा है जिसका सूरज अभी तुलू नहीं हुआ? अमरीकी नॉर्दर्न कमांड से जब इस पर वजाहत मांगी गई तो जवाब उनका निहायत मोहतात था। उन्होंने मुख्तसर सी तहरीर में सिर्फ इतना कहा कि हम मखसूस मिशंस या प्लेटफॉर्म्स के बारे में मालूमात नहीं देते। ये एक जुमले में पूरी दास्तान को उन्होंने बंद कर दिया। मगर इस जुमले की खामोशी में गहरा सवाल था कि अगर सब कुछ मामूल का है तो फिर ये राजदारी क्यों? कुतबे शुमाली महज बर्फ का समंदर नहीं है, ये वसाइल, रास्तों और ताकत के तवाजुन का खेल है। जैसे जैसे दुनिया के बड़े खिलाड़ी यहां अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे ये खित्ता एक खामोश मगर शदीद मुकाबले का मैदान बनता जा रहा है। और इस बार शतरंज के इस खेल में दो बड़े मोहरे अमेरिका और चीन ने बैक वक्त अपनी चालें चली हैं या अपनी एंट्री डाली है। और शायद आने वाले दिनों में हम ये जान जाएं कि इस खामोशी के पीछे कितनी गहरी गूंज छुपी हुई थी। फिलहाल बर्फ के ये मैदान अपने राजदार फितरत बरकरार रखे हुए हैं, मगर सब ये जानते हैं कि सर्दियों की यह खामोशी हमेशा तवील नहीं रहती। कुतबे शिमाली में चीनी तहकीकी जहाजों की गैर मामूली आमद महज साइंसी मुहिम नहीं समझी जा रही। इसे चीन की उस हिकमत अमली का हिस्सा माना जा रहा है जिसके तहत वो खुद को करीबुल कुतबी रियासत यानी नियर आर्कटिक स्टेट कहता है, और इस खित्ते के मामलात में वो अहम फरीक के तौर पे खुद को मनवाना चाहता है। बर्फीले पानियों में ये मौजूदगी गोया एक ऐलान है कि चीन सिर्फ जनूबी समुद्रों या बहरुल काहिल तक महदूद नहीं है बल्कि बर्फ की इस सफेद सल्तनत में भी उसका किरदार होगा। यही वजह है कि अमेरिका और उसके कुतबी इत्तेहादी कनाडा और नॉर्वे, उनके लिए मंजर बड़ा तशवीश का बायस है। और जब इसमें रूस के साथ चीन के बढ़ते हुए ताउन का उनसर भी शामिल हो जाए तो यह तशवीश तो उनके लिए और गहरी हो जाती है, जैसे बर्फ के इस सुनसान मैदान में कोई खामोश इत्तेहाद जन्म ले रहा हो। लास्ट ईयर पेंटागन ने कुतबे शुमाली के लिए अपनी ताज़ा हिकमत अमली जारी की थी और उसमें वाज़ेह तौर पे कहा गया था कि इस खित्ते में अमरीकी फौजी मौजूदगी में इजाफा और इंटेलिजेंस सलाहियतों को मजीद बढ़ाया जाएगा, उनको मजबूत किया जाएगा। गोया ये महज बर्फानी पानियों की कहानी नहीं बल्कि ये ताकत रसाई और मुस्तकबिल के वसाइल पे होने वाले एक तवील खेल का हिस्सा है। कुतबे शुमाली की बर्फ तेजी से पिघल रही है और उसके साथ साथ आलमी सियासत के पिघलते हुए असूल भी सामने आ रहे हैं। आने वाले बरसों में यहां जो भी बरतरी हासिल करेगा वो ना सिर्फ तिजारत के नए रास्तों बल्कि वसाइल की दौड़ में भी बाजी ले जाएगा। शायद इसीलिए हर बड़ा खिलाड़ी यह चाहता है कि बर्फ की इस बिसात पे अपने मोहरे अभी से जमा दे। यह कहानी तब शुरू हुई थी जब एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस तज्जियाकार जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद है, उसने सबसे पहले
امریکی فضائیہ کے خفیہ مشن کو بھانپ لیا تھا۔ اس نے بتایا تھا یہ مشن کسی عام طیارے کا نہیں ہے بلکہ ایک RC-135V رائوٹ جوائنٹ جاسوسی طیارے کا تھا جو ہوا میں اڑتے ہوئے برقی مقناطیسی لہروں کے پورے دائرے میں سگنلز کو ڈھونڈنے، پہچاننے اور ان کا درست مقام معلوم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہاں پہ یہ انکشاف ہوا کہ یہ پرواز اس نظر میں اس لیے کھٹکی کیونکہ اس کا مقام اور رفتار غیر معمولی تھی۔ یہ کوئی عام گشت نہیں تھی بلکہ جلد بازی میں کی جانے والی یہ خاص مہم لگ رہی تھی۔ فلائٹ ٹریکنگ ویب سائٹ فلائٹ جو ریڈار 24 ہے، اس کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے ایک نقشے کے مطابق کہ یہ جاسوسی طیارہ 9 اگست کو اپنے اصل اڈے نیبراسکا کے شہر اوماہا میں واقع آفٹ ایئر فورس بیس سے اڑان بھرتا ہے اور الاسکا کے اینکوریج شہر میں ایلیمنڈروف ایئر فورس بیس پہ پہنچتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے قطب شمالی کی خاموش فضا میں اچانک کسی نے ایک مہنگا اور حساس مائکرو فون لگا دیا ہو جو دور دور تک ہونے والی ہر سرگوشی سننے کی کوشش کر رہا ہو۔ اور جب ایسے آلات آسمان پہ گشت کرتے ہیں تو زمین پہ ہونے والے کھیل کا نقشہ بدل جاتا ہے، کیونکہ اس منظرنامے میں جس دن یہ جاسوسی طیارہ الاسکا پہنچا اسی دن تقریباً 5 گھنٹے کے مختصر وقفے کے بعد اس نے دوبارہ اڑان بھر لی، اور اس بار اس کا رخ جو تھا وہ شمال مغرب کی جانب تھا۔ کچھ ہی دیر میں ٹریکنگ ڈیٹا نے یہ ظاہر کیا کہ یہ طیارہ چیکچی سی کے اوپر چکر لگا رہا ہے، وہی سمندر جو شمال میں برفانی بحر منجمد اور جنوب میں بیرنگ سٹریٹ کے بیچ میں واقع ہے۔ یہ مہم 6 گھنٹے تک جاری رہتی ہے، اور اس دوران یہ طیارہ نہ صرف موقع پہ موجود خفیہ معلومات اکٹھی کر رہا تھا بلکہ فوری تجزیہ کر کے اپنے مراکز تک بھی پہنچا رہا تھا، گویا آسمان پہ ایک چلتا پھرتا انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر بنا ہوا تھا۔ مشن مکمل ہونے کے بعد یہ طیارہ اگلے دن اپنے اصل اڈے نیبراسکا واپس پہنچ جاتا ہے۔ وہاں پہنچنے میں اسے مزید 10 گھنٹے لگتے ہیں۔ یوں اس پورے آپریشن کا دورانیہ راستہ ایک ایسے خفیہ خاکے کی طرح تھا جس کے اصل معنی صرف چند ہی لوگ جانتے ہوں گے، لیکن اس کی گونج جو ہے وہ دنیا کے بڑے دارالحکومتوں تک ضرور پہنچی ہے۔ ایک اور رائوٹ جوائنٹ جاسوسی طیارہ جس کا رجسٹریشن نمبر 4125/62 ہے، وہ بھی الاسکا کے ایلیمنڈروف ایئر فورس بیس پہ تعینات تھا، لیکن یہ 1 اگست کے بعد سے کسی پرواز میں نظر نہیں آیا۔ یہ طیارہ RC-135W ماڈل ہے، اور غالب امکان یہی ہے کہ کسی تکنیکی یا مکینیکل خرابی کی وجہ سے یہ گراؤنڈ کے اوپر ہی موجود تھا اور انہیں دوسرا طیارہ بلانا پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ 14841/64 کو فوری طور پہ اس مشن کے لیے روانہ کیا گیا تاکہ وہ جو گراؤنڈ طیارہ تھا اس خلا کو پر کیا جا سکے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے برفانی سمندروں کے اوپر جاری اس شطرنج کے کھیل میں ہر مہرہ قیمتی ہے، کیونکہ اگر تو معمول کی مشق ہوتی تو طیارہ خراب تھا، معمول کی مشق بعد میں بھی ہو جاتی۔ اس کے لیے ایک اہم طیارے کو وہاں پہ بلایا گیا اور خلا کو پر کیا گیا، اور اگر ایک مہرہ کھیل سے باہر ہو جائے گا تو فوراً دوسرا میدان میں اتار دیا جائے گا، چاہے وہ ہزاروں میل دور سے ہی کیوں نہ لانا پڑے۔ امریکی ناردرن کمانڈ جو ملک کے دفاع کی ذمہ دار ہے، اس کے ترجمان نے پیر کے روز یہ بتایا کہ آرکٹک میں موجود 5 چینی جہازوں پہ کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ کیوں بھائی؟ آپ کا علاقہ تو ہے نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں یہ جہاز اگرچہ بین الاقوامی پانیوں میں سرگرم ہے اور براہ راست امریکی سرزمین کے لیے خطرہ نہیں سمجھے جا رہے، لیکن ان کی تعداد پچھلے برسوں کے مقابلے میں ایک نمایاں اضافے کے طور پہ بڑھی ہے۔ یعنی صاف الفاظ میں کہا جائے تو یہ سمندری شطرنج کی بساط پہ مہرے زیادہ ہو گئے، اور ایسے میں امریکہ ہر چال کو پہلے سے زیادہ محتاط نظر سے دیکھنا چاہ رہا ہے کہ بھائی یہ پہلے 1-2 ہوتے تھے، اب 5 کیا لینے آئے۔ امریکی ناردرن کمانڈ کے ترجمان نے یہ بھی بتایا ہے، جس میں نارتھ امریکن ایروسپیس ڈیفنس کمانڈ ناراڈ جو ہے، اس کے مطابق سمندری راستوں کی شناخت اور ممکنہ خطرات کی وارننگ دینے کی جو ذمہ دار ہے، اس مقصد کے لیے کینیڈا اور دیگر سرکاری اداروں کے ساتھ قریبی وہ تعاون بھی کرتی ہے۔ ناراڈ اور امریکی ناردرن کمانڈ خطے میں جہازوں کی سرگرمیوں کی نگرانی جو ہے اس کو مستقل طور پہ جاری رکھیں گے۔ امریکن ایئر فورس یہ کہتی ہے کہ رائوٹ جوائنٹ طیارے کی خصوصیات بنیادی طور پہ اس کے جدید سینسر سسٹم سے جڑی ہوتی ہے، جو مشن پہ مامور عملے کو پورے برقی مقناطیسی اسپیکٹرم میں سگنلز کو تلاش کرنے، ان کو شناخت کرنے اور درست مقام معلوم کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ کیا سگنل کیا وہ شناخت کرے گا، یہاں پہ کوئی اور جہاز کہاں پر ہے، کتنے جہاز ہیں اور کتنی بڑی تعداد میں ہے اور ان کی حیت کیا ہے، وہ سارا اس کی انفارمیشن کو جمع کرنا۔ یہ ٹیم جمع شدہ معلومات کو مختلف فارمیٹس میں تیار کر کے
رائیونڈ جوائٹ کے وسیع مواصلاتی نظام کے ذریعے کئی سطحوں پہ بھیج سکتی ہے۔ یہ سب ملا کے ایک بات صاف ہے کہ آرکٹک کی سرد پانیوں میں یہ کھیل اب محض برفانی منظر نہیں رہا، بلکہ یہ ٹیکنالوجی، فوجی حکمت عملی اور عالمی سیاست کا ایک پیچیدہ امتزاج بنتا جا رہا ہے۔ یہ دیکھنا باقی ہے کہ آیا امریکہ الاسکا کے قریب سرگرم چینی تحقیقی جہازوں کی نگرانی کے لیے مزید جہاز یا جاسوسی طیارے تعینات کرے گا یا نہیں۔ فی الحال امریکی فضائی اور سمندری مشنز خطے کی فضا اور پانیوں پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، لیکن عالمی سیاست کی طرح یہ کھیل بھی کبھی کبھار اچانک نئی چالوں سے بدل جاتا ہے۔ ہر نیا قدم خطے کے توازن اور طاقت کے کھیل کو متاثر کر سکتا ہے، اور یہ دیکھنا باقی ہے کہ آنے والے دنوں میں کون سی حکمت عملی غالب ہوگی۔ یہ کھیل جو قطب شمالی کے برفانی پانیوں میں چل رہا ہے، ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ عالمی سیاست کبھی بھی یکساں اور مستحکم نہیں رہتی۔ طاقت کی یہ جو کھلاڑی ہیں، جن میں امریکہ اور چین موجود ہیں، یہ ماضی کی پرانی رنجشوں اور موجودہ دھمکیوں کے سائے میں اپنی چالیں چلا رہے ہیں، اور ہر فیصلہ مستقبل کی سمت کا تعین کر رہا ہے۔ پاکستان، روس، ناروے یا کینیڈا جیسے دیگر کھلاڑی اس شطرنج کے میدان میں اپنے قدم جمانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اصل کھیل وہی چل رہا ہے جہاں مہرے آسمان اور سمندر کے بیچ اپنی حکمت عملی دکھا رہے ہیں۔ اور آخر کار یہ قطب شمالی کی خاموشی میں چھپی گونج ہمیں یہ بتاتی ہے کہ عالمی تعلقات کا ہر لمحہ نازک، ہر قدم محتاط اور ہر فیصلہ اہم ہوتا ہے، اور شاید یہی وہ لمحہ ہے جب دنیا کو یہ سمجھنا ہوگا کہ برف کی سفید چادر کے نیچے بھی طاقت کی گرمی کس حد تک محسوس کی جا سکتی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔